टाइम क़यामत तक जे तुहाडी आने वाली नस्ल च कोई जम पवे ना, इहदा जवाब देवे, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। खत्म नबूवत का काम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है, जिसके किसी बाबे ने कोई काम नहीं डाला हुआ। फिर किताबें छापने वाले, हाँ, उनके तर्जमे करने वाले, उनके ऊपर शरई हुक्म चाहिए, और जिसने गलती हाईलाइट की उसके लिए अवार्ड चाहिए। टाइम क़यामत तक है, ये वही उसकी भोंगी है जो बार बार मारता है। ये जब अभी छोटा था, इसको अभी चड्डी पहननी भी नहीं आती थी, उस वक्त उलमा अहले सुन्नत ने इसको जवाब दे दिया था, इसके बड़ों को जवाब दे दिया था। इसने कश्फुल माजूब पर एतराज़ात किए और झूठ बांधे और कहा कि उसमें गुस्ताखियां हैं। कहता मैंने हाईलाइट की हैं। कोई अगर क़यामत से पहले कोई बंदा पैदा हो, इसका जवाब दे, भाई तेरे पैदा होने से पहले जवाब दिया जा चुका है। तुझे चड्डी पहननी भी नहीं आती थी और लड़के तुझे गलियों में छेड़ते थे, उससे पहले अहले सुन्नत ने मुनाजरे करके ऐसे तेरे जैसे को मुंह बंद किए। और खुद मानता है, खुद ये मानता है कि अशरफ सियाली साहब और हक नवाज जंगवी देवबंदी का आपस में मुनाजरा हुआ, मुनाजरा जंग, जिसमें अशरफ सियाली साहब जीत गए, हक नवाज जंगवी हार गया, और उस पर किताब लिखी और कहता है उसकी 6 जिल्दें हैं। और यही मसला हुआ था अशरफ सियालवी साहब के साथ। वो भी बरेलवियों के मुनाजिर थे। आपको पता है हक नवाज जंगवी को उन्होंने मुनाजरा हराया था और रिटर्न में उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। वरना ये हक नवाज जंगवी साहब ने जो एक एंटी स्टेट एक जमात लॉन्च की थी ना, असले की बुनियाद पे शिया के खिलाफ, ये बेसिकली बरेलवियों के खिलाफ लॉन्च हुई थी, लेकिन बरेलवियों ने उधर इनको दबोच दिया। गुस्ताहाना इबारतों में मुनाजरा हुआ। मुनाजरा जंग आपको रिटर्न फॉर्म में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है वो 6 जिल्दों में किताब छपी हुई है, वो आपको मिल जाएगा। जनाब 6 जिल्दें नहीं है, उसकी एक ही जिल्द है, 286 सफ़हात हैं। और ये बात तो सही है कि वो जीत गए थे, लेकिन जीते किस बात पर थे? आज आप मुनाजरा जंग पढ़ लें, यही इबारात हैं जनाब ये पेश करता है कि दाता रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया की बीवी को देखा। भाई इन्हीं इबारात पर मुनाजरा हुआ था, जीत गए थे। तेरे चड्डी पहनने से पहले, तेरे पैदा होने से पहले उलमा अहले सुन्नत ने ऐसों को धूल चटाई है। टाइम क़यामत है, तेरे क़यामत आने से पहले तुझे जवाब मिल चुका है। और जनाब खत्म नबूवत का जो है ना, वो इस प्लेटफार्म पे जो है ना वो काम होता है। खत्म नबूवत का काम करने वाले काम कर गए और काम कर रहे। तू क्या खत्म नबूवत का काम करेगा? तू तो कादियानियों का सपोर्टर है। सिर्फ एक ही जुमला पकड़ा हो जाना, चिश्ती रसूलुल्लाह। भाई हमारा अकीदा ही नहीं है, पहले साबित करके दिखा। झूठा इंसान कितनी मर्तबा झूठ बोल चुका है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा, भाई बुनियादी अकीदा है तो किसी किताब में दिखा दे। तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दे हम आपको, किसी अहले सुन्नत की बुनियादी किताब, अकीदे की किताब से दिखा दे, फिर भोंगी मार। सिर्फ भोंगियां मारनी होती है। टाइम क़यामत तक है। 1 साल पहले भी इसने भोंगियां मारी थी। मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ, मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ। क़यामत तक टाइम में मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ। जब मुफ्ती साहब जेहलम आ गए तो अंडरग्राउंड हो गया। अम्मी के जाके नीचे छुप गया, अम्मी मुझे छुपा लो, अम्मी मुझे छुपा लो। जब मुफ्ती साहब कराची चले गए तो जनाब वीडियो बनाई, मुफ्ती साहब भागना नहीं, मुफ्ती साहब भागना नहीं। भाई जब वो जेल में आए थे तू निकला नहीं, अब कह रहा है मुफ्ती साहब भागना नहीं। इस तरह भोंगिया मारता है। टाइम क़यामत तक कि भाई तेरे चड्डी पहनने से पहले उलमा अहले सुन्नत इस पर मुनाजरे कर चुके हैं। जो तू भोंगिया मारता है उन भोंगियों के जवाब दे चुके हैं। और किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है जनाब, जो किताबें छापते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं। भाई हम तो नहीं छापते, सपोर्ट तो जिन्होंने किया वो हम आपको बता देते हैं। इमाम ज़ाहबी ने सपोर्ट किया है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सपोर्ट किया है। उन पर कहता है हमें हुक्म बताएं। पहले आप बताओ कि उन पर क्या हुक्म लगाओगे। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीर अलामिन नुबला, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 47 पे लिखते हैं सुल्तान आरिफीन अबू यजीद बिस्तामी। सुल्तान आरिफीन कह रहे हैं अबू यजीद, हमें तो नहीं पता था कि ये कौन है, हमने इनको पढ़ा, इन्होंने हमें बताया कि अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे हैं। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखा कि बड़े अल्लाह के वली थे। हमें तो नहीं पता था। पहले भी इन पे आप लगाएं जो कहते हैं सुल्तान आरिफीन कह रहे हैं। चले अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी भोंगियां, फिर मजीद इस पर हम
गुफ्तगू करते हैं। उनका शुक्र साबित करते हुए और साहब साबित करते हुए जुनैद बगदादी का टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात है उसके वाक्य को उन्होंने कोट किया। वो पूरी तफसील तौरात में आती, नाउजुबिल्लाह, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई। उस साहबी का नाम था औरिया, ये औरिया मकबूल जान वही वाला नाम है, औरिया। और उन्होंने उसे जंग में कत्ल करवा के उसकी औरत के साथ शादी कर ली, नाउजुबिल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया की बीवी पर पड़ी। ये लिखा हुआ है सिर्फ इतना कश्फुल महजूम में कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर खिलाफ दस्तूर उसकी औरत पर पड़ी और देखा जो देखा, बस इतनी बात है। अब बीच में बातें बढ़ाना, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको जंग में भेज दिया, फिर उसको कत्ल करा दिया, तो है नहीं, इतनी सी बात है। एक वाकया होता है, उसकी कई सनदें होती हैं, उसमें कुछ झूठी बातें भी शामिल होती हैं, तो जितना वाकया लिखे उसको उतना बयान करना चाहिए, झूठी बातें अपनी तरफ से शामिल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो झूठी बातें जो यहूदियों ने फैलाई थी वो इस वाकये के साथ जोड़ दी हैं। हालांकि कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है, तो क्या यहूदियों वाली बातें कुरान पाक के साथ आप जोड़ देंगे? सूरह साद पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ 2 फरिश्ते भेजे जब आप मेहराब में थे। जब फरिश्ते पहुंचे आप अचानक डर गए कि ये क्या हो गया। फरिश्ते ने कहा कि आप परेशान न हो, हम आपसे फैसला करवाने के लिए आए हैं कि इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास 1 दुम्बी है, और ये चाहता है कि मैं 1 दुम्बी भी इससे दे दूं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो ज्यादती है भाई, तेरे पास 99 दुम्बियां हैं, इस बंदे के पास 1 दुम्बी है। तो फौरन आपको ख्याल आया कि ये तो मुझे आजमाया जा रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्होंने इस्तिगफार किया। अल्लाह तबारक व तआला इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह 7 आयत नंबर 21, 22, 23 और 24 में इसका जिक्र किया। फगफरना लहु ज़ालिक, अल्लाह फरमाता है हमने उसे फिर बख्श दिया। तो कौन सी बात थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस तरह आजमाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे महबूब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़हन में जो बात आई है मैं उसको इस प्यारे अंदाज से समझाऊं कि नहीं, आपके पास 99 बीवियां हैं, एक और बीवी जो आप न लें, आपकी ख्वाहिश थी। इस पर 21 मुफस्सिरीन ने लिखा है। तिबियान कुरान जिल्द 10 और सफ़ा नंबर इसका है 74, उसमें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सारे मुफस्सिरीन यानी चोटी के मुफस्सिरीन सब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस सूरह साद की इन आयात का महमल बयान किया कि औरिया से कहा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उससे निकाह कर ले, और ये चीज उनकी शरीयत में मारूफ व मुरव्वज थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया को कहा कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें ताकि मैं इससे शादी कर लूं। ये उनकी शरीयत में ये जायज था, लेकिन चूंकि नबी की शान ये नहीं थी तो अल्लाह ने समझाया कि नहीं, ये नबी की शान नहीं है। तो अल्लाह ने मिसाल दे के इस तरह 2 फरिश्ते भेज के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को प्यारे अंदाज से समझाया। फिर आपने इस्तिगफार किया। तो ये बात कुरान पाक में है। तो आपको पसंद आई तो आपने फौरन रिश्ता भेजा, उसको कहा कि तुम तलाक दे दो और जो है वो मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। अगली जो बातें वो यहूदियों ने फैलाई हैं। अब यहूदियों वाली बातें कुरान से तो आप नहीं मिलाएंगे, और ना मुसलमानों की किसी किताब से इस तरह मिलाएंगे, और ना दाता रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलाएंगे। तो दाता रहमतुल्लाह अलैह की बात कुरान की तशरीह है कि आपने देखा और आपने उसको बुलाया कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया तो अल्लाह ने फिर आपको समझाया फरिश्ते भेज के कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तो ये अल्लाह अपने महबूब से किस तरह प्यार करता है, वो तो यहूदियों ने मशहूर किया कि फिर जाके आपने उनको कहा कि तुम चले जाओ जंग में, पीछे बंदा भिजवाया, उसको मरवाया। भाई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तुमने झूठ बांधा है। वाकया है लेकिन आधा वाकया सच्चा है, आधा आगे यहूदियों ने घड़ा है। जो यहूदियों ने घड़ा है वो तूने कश्फुल महजूब पर थोंक दिया। कितनी बेशर्मी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों ने पुराने साबिक़ा अंबिया में से जो अच्छी बातें ली हैं उनमें से एक बात यह भी है कि जो बेशर्म आदमी होता है जो चाहे वो कर ले। तो बेशर्म आदमी दाता रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इतना लिखा कि उनकी नजर पड़ी, बस आगे तूने यहूदी वाली बात खुद जोड़ी है।
یہودی والی بات جوڑ کے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر، تیرے اس طریقے پر جو انہوں نے کہی نہیں. ایک واقعہ ہے، اس میں کچھ سچی باتیں ہیں اور کچھ اس میں ملاوٹ کی باتیں ہیں. تو مسلمان سچی بات کر رہا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، تو ملاوٹ والی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کو دشمن بنا رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا ظالم ہے کہ نبی علیہ السلام ہوش میں نہیں تھے. یہ کہتے ہیں بھائی کام کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے سہو اور سکر، اور سہو اور سکر شروع کرتے ہوئے اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ سکر کا معنی ہے محبت الہی کا غلبہ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کے غلبے میں تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ادھر پڑ گئی. بس اتنی سی بات ہے. اب اس بات کو اتنا اچھالنا کہ یہ اسکینڈل بنا دیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر دی. بھائی بخاری مسلم میں نہیں یہ روایات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو پیش کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے پاؤں سے لے کر سر تک اس کو دیکھا اور فرمایا کہ میری رغبت نہیں ہے. پھر دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو دیکھنے سے اگر گستاخی لازم آتی ہے تو پھر بخاری مسلم میں کی روایات ہیں، مسلم میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے. آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس کی محبت آئی. یہ لفظ ہیں مسند احمد میں. آپ علیہ السلام گھر گئے اور اپنی بیوی سے حاجت پوری کی. اگر اس طرح ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی حدیث اس گستاخی سے خالی نہیں ہوگی. کس طرح کی باتیں کر کے گستاخی کا لیبل لگا. اگر یہ بات آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے کشف المحجوب میں آ گئی گستاخی ہے، تو اس سے پہلے جتنی تفاسیر میں آئی ہے تو گستاخی نہیں ہوگی. سب سے پہلے محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں اس کو لیا ہے، تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ تو کہتے ہیں کہ میرے بابے ہیں، میں نے ایسے بابے رکھے جنہوں نے کوئی گستاخی نہیں کہ سب سے پہلے یہ روایت وہ لائے ہیں. کشف المحجوب میں روایت آ جائے تو وہ گستاخی ہے، اور تفسیر طبری میں اور 36 مفسرین اس کو لے آئیں تو کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ آپ اس آیت کی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، اس کی آپ شرح دیکھ لیں. جتنے بھی عربی مفسرین ہیں سب نے یہ شرح کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ہے. اور اس نظر پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے دل میں محبت آ گئی، آپ اس کے دل میں فریفتہ ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں. اپنی طرف سے باتیں بڑھانا اور گستاخی کا لیبل لگانا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہے، اور اس کے اندر دشمنی وہ نکل رہی ہے. اگر دیکھنے سے گستاخی آتی ہے تو پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن دارمی بھی یہ واقعہ ہے، تو وہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ تمام 36 مفسرین کیوں بچ جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے امام ہیں، وہ امام جریر طبری لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ پھر صرف اس کے اندر بغض ہے، وہ بغض نکل رہا ہے، اس انداز سے نکل رہا ہے. جب یہ ننگا ہوتا ہے نا، علماء اس کو ننگا کرتے ہیں. اب اس کو کہیں نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ منگول چھوکرا ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جو اپنے جاری نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آل تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور ایک بات کنایہ سے نہیں کہنا، یہ ڈائریکٹ کہنا ہے. 409 سلسلہ احادیث صحیحہ اور 269 یہ بھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں ہے، دیکھ لیں آپ. تو یہ منگول چھوکرا اب بفر گیا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں، تو اب ادھر جا رہا ہوتا ہے، بار بار یہ گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ہوش میں نہیں تھے، یہ تو ادھر ہے نہیں. وہ ایک اصطلاح شکر کا معنی محبت غلبہ الہی، گستاخی آپ کر رہے ہیں اور لیبل دوسروں پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گستاخ اس نے خدا کی گستاخیاں کی ہیں. نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے، مولا علی کی گستاخی کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے. وہ کون سا صحابی جس کی اس نے گستاخی نہیں کی؟ جب اس کو بتاتے ہیں علماء سمجھاتے ہیں سمجھتا نہیں، الٹا ہی جناب انہوں نے، ان کے بابوں نے گستاخی کی ہے.
تو تو کہتا ہے امام جریر تبری میرا بابا ہے، تو پہلا پھر گستاخ تو آپ کا بابا ہوا۔ آگے دیکھیں کس طرح کی یہ بھونگیاں مارتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا۔ کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں ہے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ۔ نہیں جی، خواب ہے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح گستاخانہ خواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امام ابو حنیفہ کو دکھائے گا۔ بھائی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس کی تعبیر امام ابن سیرین کر رہے ہیں کہ آپ سنت کی حفاظت کریں گے۔ اب گستاخانہ خواب اب میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، اگر اسی ڈاکٹرائن کو اپنایا جائے تو یہ تو پھر مشرکانہ خواب ہوگا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیت 11 کوكبا، میں 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں۔ والشمس والقمر، اور میں سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حج ہے، اس میں کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر اس کی ہے 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو سجدہ تو کرتے سورج، چاند، ستارے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو مشرکانہ خواب ہوگا۔ آپ کی ڈاکٹرائن پہ دیکھا جائے تو اللہ آپ کو یہ خواب دکھا رہا ہے کہ سورج آپ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ کی ڈاکٹرائن پہ جائیں، آپ کے اسی طریقے پر جائیں، اسی ٹون پہ جائیں، پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب اللہ نے مشرکانہ خواب دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اسی خواب کی تعبیر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا اس کی تعبیر سورہ یوسف میں وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ الْعَرْشَ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور آپ نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ جناب خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اجسام قبر میں صحیح سلامت ہیں، لیکن بات ہو رہی خواب کی کہ یہ خواب ہے، خواب پر حکم نہیں لگاتا ہے۔ اگر حکم لگانا ہے خواب پر تو پھر آپ اس خواب پر بھی حکم لگائیں، آپ ہو جائیں پھر مشرک، ہو جائیں پھر آپ کافر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جاہلوں سے دین سیکھنا اتنا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے 100 بخاری میں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، عالم ختم ہو جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بھئی اس زمانے میں بھی جاہلوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی جس زمانے میں علماء نہ ہو تب بھی جاہلوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وقت تو کثیر تعداد میں علماء ہیں، اور جاہلوں کے بٹھا کے ایک جوہلا کی ایک مجلس لگا کے جناب بیٹھا ہوتا ہے اور فتوے جھاڑا ہوتا ہے، خود کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے جاہلوں پر وعید ڈالی ہے، منع کیا ہے کہ ایسے جاہلوں سے آپ سوال نہ کریں، اور سارے جاہل اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جتنے اس کے چیلے ہوتے ہیں، تو یہ پھر یہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں مشرکانہ خواب، جناب گستاخانہ خواب، خواب بھی گستاخانہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم اقدس جو ہے کوئی خواب میں دیکھے گا تو آپ علیہ السلام کو دیکھے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارک وہ بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن خواب میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے اس کی تعبیر ہے، پورا جسم نہیں دکھایا جا رہا ہے، پورا آپ علیہ السلام کی حیت نہیں ہے، کچھ حصے ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تعبیر ابن سیرین کر رہے ہیں، بڑے بڑے تابعی ہیں، 70 صحابہ کے یہ شاگرد ہیں، وہ تو گستاخی کا لیبل نہیں لگا رہے۔ اب یہ جاہل چھوکرا یہ گستاخی کا لیبل لگا رہا ہے، پھر لگاؤ سورہ یوسف پر، یوسف علیہ السلام پر بھی مشرکانہ خواب کا لیبل لگاؤ،
اور ہو جاؤ کافر اور مرتد۔ کئی باعزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا استغفر اللہ، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ بھئی ہمیں تو محدثین نے بتایا کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی کرامات ہیں، یہ ان کی شان ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہمیں امام ذہبی نے بتایا کہ ایک سلطان العارفین ہے با یزید بستامی۔ اچھا یہ با یزید کتاب میں یہ ابو یزید اور پتہ نہیں کیا اپنی جہالت کا اظہار کر رہا۔ یہ با یزید یہ لقب ہے، یہ کہتا ہے کنیت ہے، ان کے اپنے بیٹوں کے نام انہوں نے با یزید رکھے، اور شرم کر ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ہسٹری پڑھ لے۔ لقب ہے جیسے با یزید اول، با یزید ثانی، با یزید ثالث، آپ تاریخ پڑھیں، یہ لقب ہے، یہ کنیت نہیں ہے جناب۔ ہم تو جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے نام یزید نہ رکھیں، معاویہ نہ رکھیں، انہوں نے یہ کہتا ہے اسی ویڈیو میں، انہوں نے جی اپنے بیٹوں کے نام ابو یزید رکھے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، کربلا کا حقیقی پس منظر، صفحہ نمبر 10 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس میں اس نے کہا جناب ہم یزید تو نام ہی نہ رکھے، ہمیں تو نفرت ہے، بھئی آپ یہاں سیدنا یزید کہہ رہے ہیں تابعی کو، سیدنا یزید تابعی رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے نام یزید ہیں، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں یزید بن ہارون، کہتے ہیں ان کے نام ابو یزید ہیں، ان کے امام ابو یزید ہیں، ہمارے امام ابو الحسین ہیں۔ بھائی ابو الحسین بھی ہمارے امام ہیں، اور باعزید بستامی بھی ہمارے امام ہیں، امام ذہبی بھی ہمارے امام ہیں، امام ابن حجر اسقلانی بھی ہمارے امام ہیں، آپ کی طرح نہیں ایک بات لے لی دوسری کو پھینک دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، نام سے نفرت نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کے نام بھی یزید ہیں، سینکڑوں کی تعداد۔ محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام یزید ہے، اگر نام یزید ہے، اور بہت سارے آپ ہسٹری پڑھیں، بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جن کے نام محمد علی ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے تھے، کئی ہیں جن کے نام محمد علی ہیں، محمد علی بابی، نام ہی ان کے بابی ہے، تو کیا محمد علی نام سے بھی نفرت کریں گے؟ یزید کے بارے میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے تو وہ ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے، وہ اللہ کی مرضی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہتا ہے۔ لیکن محمد علی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو پکا جہنمی ہے، پھر آپ کیوں اپنا نام محمد علی لکھ رہے ہیں؟ آپ ہٹا دیں اپنا نام محمد علی۔ ان ناموں پر لڑائیاں نہیں ہوتی۔ امام حسین بھی ہمارے امام ہیں، اور امام مالک بھی ہمارے امام، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام، ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بستامی، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ احد الزہاد بڑے زاہد تھے، سلطان العارفین تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ جو سبحانی معظم شانی ہے یہ ان کی شطحیات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بعض اوقات ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے تھے، وہ کہتے ہیں لا یحتج بہ، لا یحتج بہ، اس سے کوئی دلیل نہیں لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اس پر خاموش رہا جائے گا، اور اس کو عام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عام کر رہا ہے، اور بھائی امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ سلطان العارفین، اور اسی طرح میزان الاعتدال میں امام ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں۔ اور شطحیات کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھونگیاں، اور یہ وہی بھونگی، پھر امام ذہبی کو آپ کہہ رہے ہیں بھونگی مار رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام ذہبی نے صفحہ نمبر 48 سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 پہ اس لکھا ہے کہ یہ شطحیات ہے، کہتے ہیں بھونگیاں ہیں، اور اس کو نام بھی نہیں لینا آتا، سیر اعلام النبلاء، اس کتاب کا نام لینا بھی نہیں آتا، اور بات کرتا ہے جناب علم کی بات کرتا ہے۔ امام ذہبی اس کو سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، جب ہم نے یہ کتابیں پڑھی پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔
اگر آپ نے خلاف ہونا ہے تو سب سے پہلے یہاں اسٹارٹ کریں. امام زابی کو مرتد کہیں، کافر کہیں، امام ابن حجر عسقلانی کو کہیں کہ آپ نے کیوں ان کا دفاع کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شطحیات ہیں، نہیں ان کو آگے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا، خاموشی رکھا جائے گا، نہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انہوں نے غلبہ حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ ایک کیفیت تھی، اس میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ نکالے تو وہ ان الفاظ پر فتویٰ بھی کوئی نہیں لگے گا، اور نہ اس سے دلیل پکڑی جائے گی، اور نہ اس طرح عوام میں ان باتوں کو اس طرح پھیلایا جائے گا. یہ لکھ رہے ہیں ابن حجر عسقلانی اور امام زاہبی. لگائیں ان پر فتویٰ، اسٹارٹ یہاں سے کریں. اگر ہے تمہیں دم خم، شروع کرو امام زاہبی اور امام ابن عسقلانی سے، اور پھر جتنے بھی محدثین نے، سلطان العارفین، باعزید بسطامی کا نام لیا ہے اور اولیاء کرام کا نام لیا، آپ لگائیں ان پر پھر فتوے. یہ ہوتی ہے جہالت. ایسے جاہل لوگ جب اس طرح تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور اپنے ماننے والوں کا بیڑا. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بسطامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. کتنا بڑا یہ جاہل چھوکرا ہے، اس کو اردو بھی پڑھنی نہیں آ رہی. جو کتاب دکھا رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ لفظ ہے کہ میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. چشم یقین کیا ہوتی ہے؟ دل کی آنکھوں سے میں نے دیکھا. عین ہوتا ہے آنکھ کو، دل کی آنکھوں سے یعنی خواب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. تو خواب میں دیدار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ تو بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تمام اہل تعبیر کا اس پر اجماع ہے کہ خواب میں رب کا دیدار ہو سکتا ہے. میری اس پر پوری ریسرچ ہے. تو اگر باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیدار رب کا کرتے تو اس میں کیا عرض، کیا گستاخی ہے اس میں؟ یہ جھوٹے انسان کچھ پڑھ لیا کر، پوری تحقیق ہے اس پر. اور آپ کے ابا جی مسکلہ تابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ہاں انہوں نے رب کا دیدار کیا خواب میں، پھر وہ بھی گستاخ بن گئے آپ کے ابا جی. اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کی ہے صفت الصفوہ، عربی میں پڑھ لیا کرے تھوڑا. صفت الصفوہ جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 101. لکھتے ہیں کہ سمعت ابا یزید، میں نے ابا یزید یعنی باعزید بسطامی سے سنا، یقول کہتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا. میں نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار خواب میں کیا. سینکڑوں تابعین ہیں، محدثین ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے. بخاری مسلم کے راوی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا ہے. ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں تنبیہ، یہ جان لو کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، یاد رہے کہ اہل تعبیر نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو مطلقاً جائز کہا ہے. کہتے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیکج نہیں تھا، ان کو پیکج، بھائی یہ تو سب کے لیے جائز تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، خواب میں تو یہ سب کے لیے جائز ہے. جب امتی کے لیے جائز ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اس سے اتم جائز تھا. بھائی یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو وہ پہلے ہی پیکج تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. امام اوزائی بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. سیر و اعلام النبلاء میں یہ، اور ہلیت الاولیاء جلد 6 صفحہ نمبر 24 میں، اور امام زاہبی نے اس کو روایت کیا. راقبہ بن مسکلہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جلد سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 399. اور آگے اس کے ابا جی زبیر زئی صاحب کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ کہتے ہیں رقبہ بن مسکلہ رحمہ اللہ تابعی نے فرمایا رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. پوری میری اس پر ریسرچ ہے. سلیمان التیمی تابعی حضرت انس کے شاگرد ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رب کو خواب میں دیکھا.
रब का मैंने दीदार किया। कसीर तादाद में मुहद्दिसीन कहते हैं, ताबईन कहते हैं कि हमने रब तबारक व तआला का दीदार किया। अगर गुस्ताखी है तो ये सारे मुहद्दिसीन गुस्ताख हैं। इब्न हजर अस्कलानी जो कहते हैं कि अहले ताबीर इसको जायज करा देते, वो भी गुस्ताख हैं। ये कुएं में बैठकर मेंढक की तरह ट्रां 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 कर रहा है, इसको बाहर की दुनिया का पता नहीं है, तारीख की किताबों का पता नहीं है। जिन्होंने तबकातुल मुदल्लिसीन लिखी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, उनकी बातों को पकड़ के वो मुदल्लिस है, तो वो जो कह रहे हैं कि सुल्तान आरिफीन हैं बायज़ीद बिस्तामी, वो जो कह रहे हैं कि इनका अदब करना है, वो जो कह रहे हैं कि शतहियात हैं, वो नहीं माननी आपने। यहूदी वाला अमल करना है कि किताब का बाद हिस्सा मानना है और बाद को छोड़ देना है। वो जो कह रहे हैं कि अहले ताबीर इसको जायज करार देते हैं कि कोई भी मुसलमान रब तबारक व तआला का ख्वाब दीदार कर सकता है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दावा करते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार किया है। इमाम अहमद बिन हंबल, लगाए पर उन पर फतवा गुस्ताखी का। तो क्या इन मुहद्दिसीन के उसूल मानोगे हदीस पर? तो इनके ये जो उसूल है ये नहीं मानने, इनको झूठा करार देना है, इनको गुस्ताख करार देना है। ये एक मेंढक होगा जो कुएं में ट्रां ट्रां करेगा और बाहर की दुनिया अरबी कुतब जो है उनका मुताला नहीं करेगा। वो खुद भी गुस्ताख होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुद भी गुमराह होगा। जो जाहिल, जिसके पास आगे लोग सवाल पूछते हैं, वो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। 100 बुखारी आप पढ़ लें। ये सारे इसके धोखे थे। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इन्होंने कोई गुस्ताखियां नहीं की। असल में गुस्ताख ये है, अपनी गुस्ताखियों को छुपाने के लिए इस तरह हरबे इस्तेमाल कर रहा है। आप देख लें, नबी अलैहिस्सलाम को इसने छोकरा कहा, छोकरा कहा। जब इसको छोकरा कहा गया कहते ये बाजारी जबान है, और जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा कहते नहीं ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। फिर बहाना क्या बना, फलां वहाबी ने छोकरा कहा। भाई तू क्या कहता है? तू कहता है कि छोकरा कहना ये बाजारी जबान है। ये तेरा दावा है, ये तेरा बयान है कि मुझे छोकरा क्यों कहा, ये बाजारी जबान है। और तूने वही लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल किए। उस वक्त ये बाजारी जबान नहीं थी। सिर्फ 2 नंबरियां करता है, अल्लाह की गुस्ताखी करता है, सहाबा कराम वाले रिदवान की गुस्ताखी करता है। ऐसे गुस्ताखों से बचें। असल में गुस्ताख ये है, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।